ہے زبردستی دین میں، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت کھل کر گمراہی سے، پس جو کفر کرتا ہے طاغوت کے ساتھ اور ایمان لے آتا ہے اللہ پر، پس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، نہیں ہے شکستگی اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت سے لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت کا اصل مطلب مفسرین کے ہاں کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، پوری آیت کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ دین میں زبردستی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بھی واضح ہو چکا ہے، باطل بھی واضح ہو چکا ہے، قد تبین الرشد من الغی، حق کا حق ہونا واضح ہو چکا ہے اور باطل کا بطلان اور غلط ہونا واضح ہو چکا ہے، اور طبیعت سلیمہ، صحیح طبیعت دین اسلام کے اوپر تو عاشق اور فریفتہ ہے، اور اگر شریعت کے احکامات کسی کی عقل میں نہیں آتے اور کسی کو پسند نہیں ہے تو اپنی عقل کا علاج کرے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کتا ہے نا، کتے کو بدبودار پانی اچھا لگتا ہے، لذیذ لگتا ہے، تو کیا ایک سلیم الطبع اچھی طبیعت والے آدمی کو بھی وہ گندا پانی لذیذ لگے؟ اور اگر کسی غلط طبیعت والے بندے کو اسلام کے احکام پہ اعتراض ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کے احکامات غلط ہو گئے، نہیں، اس کی طبیعت میں فتور ہے، اس کی طبیعت میں نقص ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے پرابلم نہ ہو، وہ اپنی طبیعت کا علاج کرے۔ اسلام کے احکامات میں کوئی نقص نہیں ہے، حق واضح ہو چکا ہے، اس بات توحید ہو چکا ہے، اس بات رسالت ہو چکا ہے، ہر چیز واضح ہو چکی ہے، اور باطل کا غلط ہونا، کفر کا غلط ہونا بھی واضح ہو چکا ہے، دونوں چیزیں واضح ہیں۔ اب جس کا جی چاہے کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے، جس کا جی چاہے نہ پڑھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا کہ آؤ کلمہ پڑھو، دعوت تو ہم دیں گے، پھر اوپر ہم کوئی زبردستی لے کے نہیں کھڑے ہوئے کہ تم نے کلمہ ہی پڑھنا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب کیا ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کلمہ نہ پڑھاؤ، کیوں؟ کیونکہ اسلام ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اب جس نے کلمہ پڑھنا ہے دل سے پڑھنا ہے، مسلمان ہونا ہے دل سے ہونا ہے، اب دل کے اوپر تو کوئی زور زبردستی کسی کی چل نہیں سکتی، اس لیے قرآن کہہ رہا لا اکراہ فی الدین، کسی کے دل پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کے دل پہ یہ زبردستی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اب اگر وہ اس کا دل کافر ہے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ بھی لے تو اس کلمے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اگر کوئی آدمی یہودی اور عیسائی ہے کلمہ نہیں پڑھتا، ہم نے کب اس کو مجبور کیا ہے؟ ہم دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بھئی یہ غلط راستہ ہے، اس پہ آپ جا رہے ہیں، یہ حق کا راستے پہ چلو، وہ فارغ ہے راستہ، وہ اپنا زندگی ضائع کر رہے ہو، اس راستے پہ چلو۔ ہم تو سمجھا سکتے ہیں، باقی ہم کوئی چیز لے کے کھڑے نہیں ہوگے اس کے اوپر، مسلط کر کے کھڑے نہیں ہوگے تو نے کلمہ ہی پڑھنا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت حسین انصاری، حسین سواد کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹے تھے اور عیسائی تھے، ان کے دل پہ بڑا ہی گراں گزرتا تھا بیٹوں کا عیسائی ہونا، شاق گزرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں نے زبردستی اپنے دونوں بیٹوں کو مسلمان کرنا ہے، اللہ نے آیت اتاری لا اکراہ فی الدین، تم کسی کے دل پہ زبردستی نہیں کر سکتے، تم راستہ دکھا سکتے ہو، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوگا، جب تم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے تو پھر تم جہاد کیوں کرتے ہو؟ کافروں کو سے لڑتے کیوں؟ اس کا جواب سنیں، کافروں سے ہم اس لیے نہیں لڑتے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ہم کافروں سے اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ فساد نہ کریں،
ہم کافروں سے اسی لڑتے ہیں کہ وہ پوری کائنات کے نظام کو درہم برہم کرتے ہیں، فساد فی الارض کی وجہ سے، زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے۔ اور یہ واضح حکم ہے شریعت کا کہ کلمے کی دعوت دو کہ کلمہ پڑھ لو۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں رہو، ٹیکس دے کے، جزیہ دے کے۔ یہاں کتنے ہی غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہم نے تو کبھی جا کے زبردستی نہیں کی تو کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میں کچھ کر دینا۔ ہم کہتے ہیں کلمہ نہ پڑھو، ہمارے ملک میں رہو، لیکن کیا دو؟ جزیہ دو، جزیہ، ٹیکس دو۔ اگر ہم جزیہ قبول کر رہے ہیں کافر سے اور اس کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کے کلمہ پڑھانے پر زبردستی نہیں کی۔ ہم نے اگر جہاد کیا ہے تو فساد فی الارض کو روکنے کے لیے، جو زمین میں کافر فساد پھیلا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں جی دین میں زبردستی نہیں ہے تو تم چور کے ہاتھ کیوں کاٹتے ہو، تم سزائیں کیوں دیتے ہو؟ بھئی یہ سزائیں بھی تو زمین میں فساد کو روکنے کے لیے۔ یہ جتنی سزائیں مل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ زمین کے اندر فساد جو پھیلتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر یہ سزائیں نہ دی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ دھرم کا۔ چور کو سزا نہ دو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو نظام خراب ہو جائے گا سر۔ اب جو جرائم کو روکنے کے لیے یہ سزائیں، کس کو؟ جرائم کو روکنے کے لیے۔ اس کا تعلق لا اکراہ فی الدین سے نہیں ہے، ان چیزوں کا تعلق ہی صحت سے نہیں ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین میں تو کفر اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ مسلمان بنتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو ہم آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر رہے، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں آجے، لیکن تم کافر ہو بھلے، اگر تم فساد فی الارض کرو گے، زمین کے اندر جرائم کرو گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ گے، حالات کو خراب کرو گے، اللہ سے بغاوت کرو گے، یہ برداشت نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں سے بغاوت ہو تو اس پہ سزائیں ہیں، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ جو خدا سے بغاوت کرے اس پہ سزا مل جائے تو وہاں اعتراض ہو گیا، کیوں سزا دی؟ جو تمہارے بادشاہوں سے بغاوت کرے، تمہارے افسروں کے سامنے بولے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، اس پر سزائیں ملتی ہیں، ہر محکمے میں ملتی ہیں، ہر جگہ پہ ملتی ہیں، اور جو خدا سے بغاوت کرے اس کو سزا کیوں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس پہ سزا کیوں؟ اس پہ سزا نہیں کی۔ لا اکراہ فی الدین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کو منع کیا کہ اپنے دونوں بیٹے جو عیسائی ہیں ان کو مسلمان بنانے میں زبردستی نہ کرو۔ معلوم ہو گیا کہ یہ جو زبردستی ہے، یہ زبردستی نہیں کرنی، اس کا مطلب ہے کسی کے دل پر ٹھونس کے ہم کوئی اسلام مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا دل مان ہی رہا، نہ مانے، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن ایک مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہو جانے کے بعد جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، سزا تو ملے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے سزا نہ ملے، بھائی زمین میں فساد جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا، اس کو روکا جائے گا، امن قائم کیا جائے گا۔ کیا قائم کیا جائے گا؟ اور امن تبھی قائم ہوتا ہے جب مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ چور کا ہاتھ کاٹو گے تو چوری ہوگی، شرابی کو کوڑے لگاؤ گے تو شراب پئیں گے، پھر بہکیں گے، گالیاں دیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فساد فی الارض کو روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی غلط تشریح کرنا، اپنی طرف سے تشریح کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت کا ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہے اردو میں، ایسا ترجمہ بعض نے اس کا قریب ترجمہ شیطان سے کیا ہے کہ جس نے شیطان کو ٹھکرا دیا اور اللہ پہ ایمان لایا۔ علماء کہتے ہیں کہ طاغوت میں ہر باطل آ گیا ہے۔ کیا آ گیا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے ہر باطل کا انکار کیا، ہر باطل کو ٹھکرا دیا، اللہ پہ ایمان لایا، تحقیق اس نے تھام لیا ہے مضبوط حلقے کو، مضبوط چیز کو اس نے پکڑ لیا۔ تو عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ ہدایت۔ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ نسبت اللہ۔ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ۔ تو اس کا تعلق اللہ سے کیا ہو گیا؟ مضبوط ہو گیا ہے۔ اس نے ہر باطل کو ٹھکرا دیا،
باطل کے ہر غلط نظریے کو ٹھکرا دیا، آنے والے ہر شکوک و شبہات کو ٹھکرا دیا، اور کس پہ ایمان رکھا؟ اس نے مضبوط حلقے کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔